بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب اسپیکر صاحب۔ جناب اسپیکر صاحب، مولانا صاحب نے جو باتیں کہی امن امان کے حوالے سے، بالکل ہم بھی ان کے ساتھ ہے، اور جو امن جرگہ یہاں پہ ہوا تھا، اس کا جو اعلامیہ جاری ہوا تھا، اس اعلامیے پہ سب کی کنسنسس سے جتنی بھی یہاں پہ پولیٹیکل پارٹیاں ہے، چاہے وہ ایوان میں ہے چاہے وہ ایوان سے باہر ہے، سب کے ساتھ مشاورت ہوئی تھی، اور سب نے مشاورت کے ساتھ اس اعلامیے پہ دستخط کی تھی، اور سب کی دستخط اس پہ موجود ہے۔ اور ہماری بھی یہی کوشش تھی کہ چونکہ ہماری حکومت ہے اس صوبے میں، اور امن امان کا جو مسئلہ ہے وہ سب اس صوبے کی تمام عوام کے لیے ہے، اکیلے کسی پارٹی کے لیے نہیں ہے، تو ہماری ایک سنجیدہ کوشش تھی، اور الحمدللہ ہم نے سب کو یہاں پہ اس اسمبلی ہال میں اس بڑے جرگے میں بلا کے ہر ایک کو سجیشن کے لیے ٹائم دیا، اور اس کے بعد مشترکہ طور پہ ایک اعلامیہ جاری ہوا۔ آج بھی وہی جو سیکیورٹی کمیٹی ہے وہ آج قائم ہے، اور آج اسپیکر صاحب سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ بہت جلد اس کمیٹی کو دوبارہ اس کی میٹنگ کو بلائیں گے۔ تو جو خدشات اور جو مولانا صاحب نے کہے، تو میں بھی ذرا اس پہ مطلب ہے کہ اگر ہم نے سنجیدگی سے ان چیزوں پہ بات کرنی ہے، اور سنجیدگی کے ساتھ ہم نے اس صوبے کی عوام کے ساتھ کچھ اچھائی کرنی ہے، تو ہم نے سیاست سے بالاتر ہو کر سب کو ایک پیج پہ لانا ہوگا، اور اس کی جو وجوہات ہے، جو جڑیں ہے، ان کو نکالنا ہوگا، ان کو ڈھونڈنا ہوگا، اور ان سب کو مد نظر رکھ کے پھر ہمیں کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ جناب اسپیکر صاحب، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ 1979 میں ایک وار شروع ہو جاتی ہے، افغانستان اور روس چڑھائی کر دیتا ہے۔ اس جنگ میں چونکہ پاکستان فریق نہیں تھا، ہمسایہ تھا، لیکن اس کو نہ چاہتی ہوئی بھی اس وقت کی گورنمنٹ کو اس میں دھکیلا جاتا ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، اس وقت جس طرح قائد اعظم نے 1948 میں فرمایا تھا کہ قومی پالیسیاں یہ منتخب حکومت بنائیں گی، لیکن پھر آپ دیکھیں کہ 1948 میں انہوں نے جب یہ فرمایا، اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا، وہ بیمار تھا، اس کو ایک کراچی جو اس وقت کیپٹل تھا، جہاں پہ پوری پاکستان کی بڑی بڑی ہاسپٹلز تھی، ان سے روانہ کر کے ایک ایمبولنس میں، جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا ایمبولنس نہیں تھا، پھر راستے میں اس کو خراب کر کے اس میں تیل نہیں تھا، پھر جناب اسپیکر صاحب زیارت بلوچستان میں اس کی شہادت ہوتی ہے، تو انہوں نے تو اس ملک میں جمہوریت کے لیے یہ بات کہی تھی کہ ملک کی پالیسیاں منتخب حکومت یا پارلیمنٹ بنائیں گی، اور جو فوج کا کام ہے وہ ان کا کام بارڈر پہ ملک کا دفاع کرنا ہے، یہی انہوں نے بات کہی تھی، اور وہ بات ان کا گناہ بن گیا۔ جناب اسپیکر صاحب، اس طرح جب افغان وار شروع ہوا تو ہم بچے تھے، تو ہمیں سمجھایا گیا کہ یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے۔ اس وقت افغانستان کے لوگوں کو مجاہدین کہا گیا، اور پاکستان میں جتنی بھی لوگ افغان جہاد کے لیے جاتی تھی تو ان کو کہا کرتی تھی کہ آپ جا کے اگر آپ وہاں پہ آپ شہید ہو جاتے ہیں تو آپ کو شہید کا درجہ ملے گا۔ پھر جناب اسپیکر صاحب، چونکہ یہ پالیسیاں منتخب حکومت نے اس وقت بھی نہیں بنائی تھی، کوئی اور بنا رہا تھا، تو پھر یکدم ان مجاہدین کو طالبان کہا گیا۔ پھر جناب اسپیکر صاحب، ان طالبان اور افغان مجاہدین کے لیے پوری دنیا سے ڈالرز اکٹھے کی گئی، پتہ نہیں وہ ڈالرز کہاں چلے گئی۔ جب تک ڈالرز ملتی رہی جناب اسپیکر صاحب، اس وقت تک
یہ جنگ جو ہے ہمارے پاکستانیوں کے لیے جہاد تھا، لیکن جب وہ ڈالر بند ہو گئی تو پھر یکدم پالیسی بدلی کہ یہ جتنی بھی افغانی ہے یہ ساری دہشت گرد ہے، ان کو دہشت گرد کہا گیا، مجاہدین کو بھی، اور جو انہوں نے طالبان بنائی ان کو بھی۔ جناب اسپیکر صاحب، پھر ایک نئی اصطلاح چلی، وہ نئی اصطلاح یہ تھی کہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان۔ اب کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ گڈ طالبان کون ہے اور بیڈ طالبان کون ہے۔ تو جو گڈ طالبان تھے ان کو یہاں پہ آ کے بسایا گیا مختلف ادوار میں، ان کو فیسلیٹیٹ کیا گیا، ان کو مجاہدین اور غازی کا رتبہ دیا گیا، اور جو ان کو پسند نہیں تھی ان کو بیڈ طالبان کہا گیا۔ تو یہ پالیسیاں کس کی تھی؟ یہ تو کسی بھی منتخب حکومت کی نہیں تھی، کسی بھی پارلیمنٹ کی پالیسی نہیں تھی۔ جناب اسپیکر صاحب، پھر آتے ہیں 2013 میں ہماری حکومت بنی۔ اس وقت بنی جب اس صوبے میں دہشت گردی کا راج تھا، اس صوبے میں دہشت گردی سے ہمارے معزز پارلیمنٹیرین شہید ہو چکی تھی۔ ہماری خیبر پختونخوا میں 50-60 ہزار لوگ شہید ہو چکے تھے۔ اس طرح ہمارے لاکھوں بچے یتیم ہو چکے تھے، اس طرح ہزاروں ہماری خواتین بیوہ ہو چکی تھی، ہماری تقریباً کوئی 10,000 سے زیادہ لوگ معذور ہو چکے تھے۔ تو جناب اسپیکر صاحب، ہمیں حکومت ملی، ہم نے کوشش کی، پالیسیاں بنائی کہ وہ دہشت گردی کیونکہ وہ پرائی جنگ تھی، ہماری جنگ نہیں تھی، لیکن ہم نے اس کو اپنا جنگ بنایا اور ہم نے پاکستان کو میدانی جنگ بنایا۔ تو جناب اسپیکر صاحب، اس میں کتنا نقصان ہمارا ہوا، بلینز آف ڈالر کا ہمارا نقصان ہوا، اور ہمیں جو ملا وہ نمک میں آٹے کے برابر بھی نہیں ملا۔ جناب اسپیکر صاحب، پھر 2018 میں خان صاحب کی حکومت آتی ہے۔ اس سے پہلے تقریباً کوئی سینکڑوں ڈرون اٹیکس ہوتی ہے، کبھی مدرسوں پہ ہوتی ہے، کبھی مساجد پہ ہوتی ہے، کبھی گھروں پہ ہوتی ہے، کبھی اور کولیٹرل ڈیمیج کے نام پہ ہمارے ہزاروں لوگ شہید ہو گئے، لیکن ان ڈرون اٹیکس کو ہم نے نہیں روکا۔ جب 2018 میں خان صاحب کی حکومت آئی اور جب 2022 میں ختم ہوئی تو 3.5 سال میں ایک ڈرون اٹیک نہیں ہوا، کیونکہ اس وقت کی پرائم منسٹر خان صاحب نے اس کی اجازت نہیں دی کہ آپ نے ڈرون اٹیک نہیں کرنا۔ آج میں بھی اس کی موقف کے ساتھ کھڑا ہوں کہ دہشت گردی کو ختم کرنے کا حل آپریشن نہیں ہے۔ جس طرح مولانا صاحب نے فرمایا کہ ابھی کوئی 17-18 بڑی آپریشن ہو چکی ہے، تو تقریباً 21 بڑے آپریشن ہو چکے ہیں، اور پچھلے سال ہمارے ڈی جی ایس پی آر صاحب نے کہا تھا کہ پچھلے سال کوئی 1400-1500 بڑی آپریشن چھوٹے آپریشن ہو چکے ہیں، لیکن اس کا کوئی حل نہیں نکلا۔ دہشت گردی مزید بڑھی، اور مزید ہمارا جو یہ پختون بیلٹ ہے یہ دہشت گردی کی زد میں آتا گیا اور جلتا رہا۔ بالکل ہم اس کے ساتھ ایگری کرتے ہیں، ہم بالکل صد کے دل سے ہم ویلکم کرتے ہیں، اور اس لیے ہم نے امن جرگہ بلایا، اور اس جرگے کے ذریعے ہم نے پوری دنیا کو پیغام دیا کہ پختون اور اس صوبے کے جو لوگ ہیں یہ پرامن لوگ ہیں، یہ سلامتی چاہتی ہے، یہ امن چاہتی ہے، اپنے لیے، اپنے بچوں کی خاطر، اپنی خواتین کی خاطر، اپنے ملک کی خاطر۔ جناب اسپیکر صاحب، کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جس سے اس صوبے کو قصداً